السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 2005 کے اندر ترکی کے اندر ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر جہاں بہت ساری جو بھیڑیں ہوتی ہیں وہ گریزنگ کر رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، تو اس دوران ایسے ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھیڑ جو ہوتی ہے وہ وہاں سے جمپ کرتی ہے، نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جمپ کر کے نیچے چھلانگ لگاتی ہے تو اس کے پیچھے جو باقی وہاں پہ بھیڑیں موجود ہوتی ہیں وہ بھی اس کے پیچھے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی وہاں سے چھلانگ لگا دیتی ہیں۔ اور اس کے لیے ایک خاص ٹرم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہرڈ سائیکالوجی، ریوڑ کی نفسیات یا ہرڈ مینٹلٹی بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ریوڑ کا چال چلن۔ عام طور پر جانوروں کے اندر مشاہدے کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو جاندار ہیں وہ اس تھیوری کو فالو کرتے ہیں کہ ایک جانور کسی ڈائریکشن کے اندر موو کر رہا ہوتا ہے تو جو دوسرے جانور ہوتے ہیں اس کے پیچھے موجود ہوتے ہیں وہ بغیر کسی تصدیق کے اور بغیر سوچے سمجھے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھیڑوں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ چل رہی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈائریکشن کے اندر موو کر رہی ہے تو پورا کا پورا جھنڈ، پورا کا پورا کراؤڈ اسی سمت کے اندر، اسی ڈائریکشن کے اندر موو کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح برڈز کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک پرندہ ایک طرف اڑ رہا ہے تو اسی کے پیچھے پورا کا پورا گروپ جو ہے اس کو فالو کرتے اسی ڈائریکشن کے اندر موو کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سمندر کے اندر جو فشز ہوتی ہیں، ایک ڈائریکشن کے اندر، ایک سمت کے اندر جب ایک مچھلی موو کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، تیرتی ہے تو اس کے پیچھے پورا کا پورا جو گروپ ہوتا ہے وہیں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی تصدیق کے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ترکی کے اندر جب یہ 1500 کے قریب BBC کی جو رپورٹ تھی ترکیش کی 2005 کے اندر، اس کے مطابق یہ 1500 بھیڑیں جو تھی، ایک بھیڑ کی وجہ سے انہوں نے اس کے پیچھے چھلانگ لگائی اور ان کی رپورٹ کے مطابق تقریباً ان میں سے 500 کی ڈیتھ ہو جاتی اسی ٹائم، اور باقی کچھ محفوظ رہتی، کچھ زخمی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہرڈ سائیکالوجی یا ہرڈ مینٹلٹی یا ہرڈ تھیوری جو ہوتی ہے یہ نہ صرف جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے بلکہ انسانوں کے اندر بھی اس کو دیکھا گیا۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ اگر گھر سے باہر کسی ڈنر پہ جاتے ہیں فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ، تو راستے کے اندر 2 ریسٹورنٹ آتے ہیں، ان میں سے ایک ایمٹی ہے اور ایک وہ ہے جہاں پہ بہت سا کراؤڈ ہے۔ تو موسٹلی یہ دیکھا گیا، ریسرچ یہ بتاتی ہے، تو جو 2 آپشن ہیں ان میں سے زیادہ جس کے اندر کراؤڈ ہوگا لوگ اسی کو چوز کریں گے۔ ایک چیز جو چل رہی ہے لوگ اسی کو فالو کریں گے۔ ایک ڈائریکشن کے اندر، ایک سمت کے اندر کوئی کراؤڈ چل رہا ہے تو لوگ اسی کو پیچھے پیچھے اس کو فالو کرتے جائیں گے۔ بزنس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک بندے نے کام شروع کیا تو لوگ اسی کے پیچھے پورا کا پورا کراؤڈ وہی کام شروع کر دیتا ہے، وہی کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح بزنس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ سیاست کے اندر بھی حال ہوتا ہے کہ ایک لیڈر نے کوئی بات کی تو سارے کے سارے بغیر سوچے سمجھے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے بجائے اس کے کہ اس کی تصدیق کریں وہ اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جو ہرڈ مینٹلٹی، کہ بغیر تصدیق کے، بغیر سوچے اور بغیر سمجھے ہوئے کسی کو فالو کرنا۔ کچھ حد تک تو یہ ٹھیک ہے، اگر اگلے کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو پھر تو آپ کو اس چیز کا فائدہ ہے، پھر ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوگا، بینیفٹس ہوں گے۔ لیکن اگر سامنے والا جس کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں اس کی ڈائریکشن خود ٹھیک نہیں ہے، اس کی سمت خود ٹھیک نہیں ہے، تو جس طرح وہ خود گرے گا اسی طرح اپنے ساتھ پیچھے لوگوں کو بھی گرائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس مثال کے اندر ایک جو بھیڑ ہے وہ جب گرتی ہے اس ایک کے گرنے کی وجہ سے 1500 بھیڑیں اس کے پیچھے جمپ کر دیتی ہیں۔ تو بالکل یہی مثال انسانوں کے اندر بھی ہے کہ ہم جس بندے کو یا جس ٹیم کو یا جس لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، اگر تو اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے پھر تو آپ کے لیے آسانی ہے، اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے کسی کو فالو کرنے سے پہلے، کسی کی ماننے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی ڈائریکشن کی پہلے تصدیق کر لی جائے تاکہ فیوچر میں کوئی بھی پریشانی یا مشکلات ہمارے لیے پیدا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔